السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں ابابیل یوٹیوب چینل۔ تو جانتے ہیں اس ہفتے کی اپڈیٹس کیا ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فرانس کے ملعون صدر نے سرکاری سطح پر گستاخانہ خاکے شائع کیے ہیں، جس کے بعد مسلم دنیا میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلے اس حرکت پر ترکی نے جواب دیتے ہوئے فرانس کے صدر کو دماغی مریض کہا تھا اور کہا تھا کہ فرانس کے صدر کو علاج کی ضرورت ہے، جس کے جواب میں فرانس نے ترکی سے اپنا سفیر واپس بلا لیا تھا۔ 25 اکتوبر کو پاکستان کے پی ایم عمران خان نے فرانسیسی صدر میکرون ملعون کی مسلم دشمنی پر سختی کا اظہار کرتے ہوئے ان پر تنقید کی۔ عمران خان نے کہا کہ میکرون نے جان بوجھ کر مسلمانوں کو مشتعل کیا ہے۔ گائز، اس کے علاوہ بہت سے ممالک سے رد عمل آ رہا ہے۔ کئی ممالک میں فرانس کی اشیاء کا بائیکاٹ بھی کیا جا چکا ہے، لیکن اس موقع پر سب سے پہلے ہمارے ون اینڈ اونلی مسلم دنیا کے بادشاہ سعودی حکمران کا بیان آنا چاہیے تھا، لیکن ابھی تک ہمارے محترم بادشاہ جی کا کوئی بیان نہیں آیا۔ تاہم سعودی عوام کی طرف سے بائیکاٹ کا رد عمل آ رہا ہے۔ میلجم پروجیکٹ ترکی کا نیشنل وارشپ پروگرام ہے۔ اس پروجیکٹ کے تحت ترک نیوی اپنے لیے ملٹی پرپز کارویٹس اور فریگیٹس بنا رہی ہے، جو کہ سرویلنس، ارلی وارننگ، اینٹی سب میرین وارفیئر، سرفیس ٹو سرفیس، سرفیس ٹو ایئر اور ایمفیبیس آپریشن کے لیے اہل ہوں گی۔ اسی پروگرام کے تحت ترک نیوی نے پاکستان کے لیے 4 جناح کلاس فریگیٹس بنانے تھے۔ اسی سلسلے میں 25 اکتوبر کو کراچی شپ یارڈ میں تیسری میلجم کلاس کارویٹس کے لیے کیل لیئنگ سرمنی منعقد کی گئی، جس میں منسٹری فار ڈیفنس پروڈکشن زبیدہ جلال اور چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی اور ترکی کے وزیر دفاع نے شرکت کی۔ دوستو، کیل لیئنگ سرمنی اس وقت سیلیبریٹ کی جاتی ہے جب کسی شپ کی کنسٹرکشن شروع کرنا ہو، اور اس سرمنی میں شپ بنانے والی کمپنی اور جس کے لیے شپ بنائی جا رہی ہے دونوں شرکت کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں اس طرح کی تقریب تب منعقد کی جاتی تھی جب بحری جہاز کی مرکزی لکڑی کی انیشل پلیسمنٹ کی جاتی تھی، جو کہ جہاز کے لیے بیک بون کی حیثیت رکھتی ہے اور اسے کیل کہا جاتا ہے۔ دوستو، میلجم کلاس کارویٹس اپنی نوعیت کی زبردست وارشپس ہیں جو کہ جدید جنگی تقاضوں کے مطابق ڈیولپ کی گئی ہیں۔ ان 4 کارویٹس کے بحری بیڑے میں شامل ہو جانے سے پاک نیوی کو ایک نئی طاقت ملے گی۔ دوستو، لارج ہیڈرون کولائیڈر دنیا کی سب سے بڑی مشین ہے جو کہ ہائیسٹ انرجی پارٹیکل کولائیڈر ہے۔ یہ مشین دنیا بھر کے 10,000 سائنسدانوں اور سینکڑوں یونیورسٹیز اور لیبارٹریز کے کولیبوریشن سے مل کر یورپین آرگنائزیشن فار نیوکلیئر ریسرچ نے بنائی ہے، جو کہ فرانس اور سوئٹزرلینڈ کے بارڈر کے نزدیک جنیوا میں زیر زمین موجود ہے، اور یہ 27 کلومیٹر کی گول ٹنل میں موجود ہے، یعنی اس مشین کا سائز 27 کلومیٹر ہے۔ یہ مشین دنیا کی سب سے بڑی مشین ہونے کے ساتھ ساتھ بہت پیچیدہ بھی ہے۔ سمپلی آپ کو بتا دیں کہ یہ وہ مشین ہے جو پارٹیکل فزکس کی مختلف پریڈکشنز اور ڈیفرنٹ تھیوریز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ مطلب پارٹیکل فزکس میں جن سوالوں کا جواب سٹینڈرڈ ماڈل نہیں دے سکے، ان سوالوں کا جواب یہ مشین دے گی۔ مثال کے طور پر واٹ از دا اوریجن آف ماس، اس سوال کا جواب سٹینڈرڈ ماڈل نہیں دے سکا، لیکن اس مشین نے تجربات کر کے دیا۔ پارٹیکل فزکس کی وہ تھیوریز جو ثابت نہیں ہو سکی، یہ مشین ان پر کام کرتی ہے۔ اس مشین نے سب ایٹامک پارٹیکلز بھی دریافت کیے ہیں، جسے ہگز بوسن کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس مشین سے یہ بھی پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کائنات کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ ایک پیچیدہ مشین ہے جسے ایک سائنٹسٹ ہی سمجھ سکتا ہے۔ اب آتے ہیں اصل خبر کی طرف۔ اس دنیا کی سب سے بڑی مشین میں ہائی ریٹ ریزسٹیو پلیٹ چیمبر انسٹال ہوتا ہے، جن کی تعداد 300 ہے، یعنی اس مشین میں 300 ریزسٹیو پلیٹ چیمبر ہیں، اور ان 300 چیمبر میں سے 245 ریزسٹیو پلیٹ چیمبر پاکستان میں ڈیزائن اور مینوفیکچر ہوئے ہیں، جو کہ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن اور نیشنل سینٹر فار فزکس کی طرف سے ڈیزائن کیے گئے اور ہیوی میکینیکل کمپلیکس ٹیکسلا میں مینوفیکچر ہوئے۔ اس طرح پاکستان دنیا کی اس سب سے بڑی مشین کے میجر پارٹس کو تیار کرنے کے بعد اس مشین کا میجر کنٹریبیوٹر بن گیا ہے۔ یاد رہے، پاکستان نے چائنیز اور جاپانی کمپنیز اور حتیٰ کہ کاواساکی ہیوی انڈسٹریز کو پیچھے چھوڑتے ہوئے 288 RPCs کا کانٹریکٹ حاصل کیا ہے۔ دوستو، یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، لیکن مین سٹریم میڈیا میں آپ نیگیٹیوٹی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھیں گے۔
اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔